بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، الحمدللہ ہم شروع دن سے ہی مرزا محمد علی انجینئر کی حقیقت واضح کرتے رہے، اور ہمارا جو موقف تھا وہ آج سچ ثابت ہونے جا رہا ہے۔ شروع میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ ہمارے موقف کو جھٹلایا کرتے تھے کہ مرزا محمد علی انجینئر اس طرح کا انسان نہیں ہے، وہ اچھا انسان ہے، یا پھر اتنا گمراہ نہیں ہے جتنا گمراہ آپ بتاتے ہیں۔ تو آئیے آج اس کی جو اصل حقیقت ہے وہ ہمارے سامنے کھل کے واضح ہو چکی ہے، جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مرزا محمد علی انجینئر جو شروع دن سے ہی علماء کرام کے خلاف ایک پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ کیوں پروپیگنڈا کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اس نے ایک نیو فرقے کی بنیاد رکھی ہے، اور اس کا یہ جو فرقہ ہے وہ تب تک نہیں چلنا جب تک یہ علماء کرام کے خلاف زہر لوگوں کے دلوں کے اندر نہ بھر دے۔ کوئی بھی اس کے فرقے کو قبول نہیں کرے گا۔ تو اس نے پہلا کام جو کیا وہ علماء کرام کے خلاف زہر بھرا۔ اب جب کافی سارے لوگوں کے دلوں کے اندر علماء کرام کے خلاف زہر بھر چکا ہے کہ یہ علماء جتنے بھی ہیں یہ سارے جھوٹ بولتے ہیں، گمراہ ہیں، ان کے پاس دین کا علم نہیں ہے، یہ دنیا کو نہیں جانتے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کا عمل کوئی نہیں ہے، یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جبکہ مرزا محمد علی انجینئر کی یہ جو حقیقت ہے اب واضح ہو چکی ہے کہ آپ کے سامنے میں ابھی ویڈیو دکھانے لگا ہوں آپ کو، کہ جس میں مرزا محمد علی انجینئر کھل کے علماء کرام کے خلاف دہشت گردی کے بیانات دے رہا ہے۔ مرزا محمد علی انجینئر اپنے سٹوڈنٹس کو کہتا ہے، اس کی ایک سازش ہے، اپنے سٹوڈنٹس کو مساجد میں جا کے بھیجتا ہے، ایک ٹیم کو مسجدوں میں جاتے ہیں اپنے علاقوں کے اندر یا دوسرے علاقوں کے اندر وہ جاتے ہیں، علماء کرام کے خلاف چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، ان کو ان سے سوالات پوچھتے ہیں، سوالات بنا کے پوچھنے کے طور پہ پھر ویڈیوز بناتے ہیں، ویڈیو کو ایڈٹ کرتے ہیں، جو ان کے حق والے کلپس ہوتے ہیں ان کو ایڈ کر کے پھر سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ کرتے ہیں۔ پھر ان پوسٹوں کے جواب میں مرزا محمد علی انجینئر علماء کے خلاف زہر گھولتا ہے کہ خبردار، آج کے بعد اگر آپ لوگوں نے، علماء کو کہتا ہے کہ میرے اسٹوڈنٹ کے خلاف کوئی بھی بات کی، آپ ویڈیو میں دیکھیں گے، چیلنج کے ساتھ کہتا ہے کہ خبردار اگر آپ نے میرے اسٹوڈنٹ کے خلاف کبھی بھی کوئی بات یا کسی کو کوئی بات کی تو میں سخت ایکشن لوں گا۔ ویڈیو ذرا آپ سماعت فرمائیں۔ صرف میرے ایک فون کال اور اشارے کے منتظر ہیں لوگ کہ بتائیں کرنا کیا ہے کسی کے ساتھ، اور اگر کوئی زیادہ مسئلہ ہو ہمیں بتائیں۔ پاکستان میں ایٹ لیسٹ کسی کو انشاءاللہ تعالیٰ دوسری دفعہ جرت نہیں ہوگی۔ آپ صرف اکیڈمی میں رابطہ کر کے اس مسجد کا نام بتائیں، انشاءاللہ تعالیٰ جس ریاستی ادارے سے کہیں گے نا ان کا ہیڈ وہاں پہ فون کرے گا۔ کوئی ہمارے کسی اسٹوڈنٹ کو تھریٹ کرتا ہے، اگر وہ مرد ہے نا تو اپنا موبائل نمبر اور اپنا نام ہمیں صرف بتائے، میں دیکھتا ہوں کہ پھر وہ کیسے نماز پڑھاتا ہے اس مسجد کے اندر۔ آپ دیکھیں ان کے ساتھ ہم کرتے کیا ہے۔ کسی ایجنسی کو انوالو کرنا پڑا، کسی ریاستی ادارے کو انوالو کرنا پڑا، لوگ ان کو ڈھونڈتے پھریں گے۔ تو جناب یہ ہے مرزا محمد علی انجینئر کی ویڈیو، کہ جس میں مختلف قسم کی ایجنسیز کا سہارا لیتا ہے۔ اس نے ایک گنڈا ٹیم تیار کی ہوئی ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ اس کی سوشل میڈیا کے اوپر ایک ٹیم تھی کہ جو غلط قسم کے کمنٹس، غلط قسم کی ویڈیوز بناتی تھی علماء کرام کے خلاف، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس کی پوسٹوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے، اس کے کلپس کو۔ لیکن اب وہ پرانا ہو چکا، اس کے لیے پہلے سے موجود ٹیم تھی، لیکن اس کے لیے اب نیو ٹیم اس نے بنا لی ہے، اور یہ اس دھمکیاں دے رہا ہے کہ خبردار لوگ آپ کو تلاش کرتے پھریں گے۔ کسی مسجد کا پتہ چل گیا کہ کسی مسجد کے امام و خطیب نے میرے اسٹوڈنٹ کے خلاف کوئی بات کی ہے یا اس حوالے سے کوئی بات کی ہے تو اس کا انجام برا ہوگا۔ جبکہ یہی مرزا محمد علی انجینئر مسلمان علماء کے خلاف اس کا یہ موقف ہے، جبکہ اس کے برعکس جو قادیانی ہیں، جو مرزائی ہیں، ان کے خلاف اس کا موقف کیا ہے؟ ان کے خلاف آپ اس کا موقف اس کے اسٹوڈنٹ کی زبانی، آپ اس کی ویڈیو سے، جو اس کا اسٹوڈنٹ تھا، جب سے اس نے قادیانیوں کے خلاف، یہ قادیانیوں کے حق میں یہ بیان دیا ہے کہ قادیانیوں کو حق دینا چاہیے کہ وہ کھلے عام اپنی تبلیغ کر سکیں، اپنا موقف لوگوں کے سامنے رکھ سکیں، تو تب سے جب سے اس نے یہ بیان دیا ہے اس کا اسٹوڈنٹ اس کے خلاف ہوا ہے۔ پہلے یہ اس کے حق میں ویڈیوز بنایا کرتا تھا،
اور اس کے جو مخالفین تھے ان کے رد میں ویڈیوز بنایا کرتا تھا، لیکن اب الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت نصیب کی ہے اور اس نے مرزا انجینئر کے خلاف ویڈیو بنائی ہے اور مرزا انجینئر کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، آپ قادیانیوں کو تبلیغ کا حق دلوا رہے ہیں، جبکہ قادیانیوں کو حق اس وقت دیا جا چکا تھا کہ جب قادیانی کو کافر قرار دیا تھا تو اس سے پہلے ان کو دلائل کا پورا حق دیا گیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو حق ثابت کریں، لیکن وہ نہیں ثابت کر سکے تھے۔ یار وہ منع کرتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں تمام مکاتب فکر کو، ایون دوسرے مذاہب کے لوگوں کو بھی پاکستان میں مذہبی آزادی ہونی چاہیے، وہ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں۔ آپ اتنے بزدل ہیں کہ آپ کو یہ خطرہ ہے کہ اگر کرسچنز نے کوئی دعوت یہاں پیش کی تو مسلمان جو کرسچینٹی قبول کر لیں، تو یہ سچائی اتنی تگڑی ہے کہ اگر قادیانیوں کو تبلیغ کی اجازت مل جائے، اہل حدیثوں کو مل جائے، اس طریقے سے عیسائیوں کو مل جائے، یہودیوں کو مل جائے، بریلویوں کو، شیعہ کو مل جائے، کوئی فرق نہیں پڑنا میرے بھائی، کوئی نقصان نہیں ہونا۔ بس لوگوں کو یہ کہیں کہ جو بات کر رہے ہیں اس کا ریفرنس دیکھ۔ تو میرے محترم بھائیوں، دوستو، میرا حق بنتا تھا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے مرزا محمد علی انجینئر کی حقیقت کو واضح کروں۔ یہ حقیقت میں نے آپ لوگوں کے سامنے الحمدللہ واضح کر دی۔ مسلمان علماء کرام کے خلاف یہ تحریک چلا رہا ہے، اس کے پاس گنڈے تیار ہیں جو ان کو ماریں گے، ان کا قتل عام کریں گے، جبکہ اس کے برعکس یہ قادیانیوں کو تبلیغ کا حق دلواتا ہے۔ یعنی کہ مسلمان جو ہیں وہ تبلیغ نہیں کر سکتے، وہ اپنا موقف نہیں بتا سکتے، وہ اپنی مسجد کے اندر اپنا مسلک بیان نہیں کر سکتے، جبکہ قادیانی جو ہیں وہ کھلے عام پورے پاکستان کے اندر ان کو حق ہونا چاہیے اس کے مطابق کہ وہ اپنے دلائل لوگوں کے سامنے پیش کریں، اپنی تبلیغ کریں۔ کسی کا حق کوئی اگر قبول کرتا ہے تو کرے، کوئی نہیں کرتا تو نہ کرے، جبکہ یہ پاکستانی قانون کے بھی خلاف ہے اور شریعت اسلامی کے خلاف ہے۔ وہ شخص زندیق اور کافر ہے جو اس چیز کا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ قادیانیوں کے دلائل سنے جائیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کسی کے دلائل سننا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے خلاف دلائل سننا، اس وقت بندہ کافر ہو جاتا ہے جب یہ عقیدہ رکھتا ہے۔ تو بہرحال یہ آگے فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ مرزا محمد علی انجینئر کو فالو کریں یا اس کو ان فالو کریں، اس کو سنیں یا نہ سنیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اس کو سننے سے کیوں روکتے ہیں؟ اس کا بھی جواب انشاءاللہ میں دوں گا اور صریح دلائل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ دوں گا کہ ہم کیوں روکتے ہیں کہ مرزا محمد علی انجینئر کو سنا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو صحیح سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔